اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما، اللهم صل على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-मुर्रग़िबु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार तरग़ीब दिलाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अबू अमामा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को दो कतरों और दो निशानों से ज़्यादा और कोई चीज़ महबूब नहीं। एक आंसू का वो कतरा जो अल्लाह के खौफ से गिरा हो, और दूसरा वो खून का कतरा जो अल्लाह के रास्ते में शहादत के वक्त गिरता हो। और दो निशानों में से एक निशान ये है कि जो अल्लाह के रास्ते में जहाद करते हुए लगा, और दूसरा जो अल्लाह के फ़राइज़ में से किसी फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान लगा हो। नाज़रीन किराम, अल्लामा इकबाल ने एक बुज़ुर्ग हस्ती के बारे में इरशाद फरमाया था, सैयदुस सादात सालारे अजम दस्ते ऊ मामार तकदीर उमम।
جو لوگ بر صغیر کی تاریخ سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہاں دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور دین اسلام کا فروغ جو تھا یہ بادشاہوں کی تلواروں سے نہیں، صوفیاء کرام کے کلمات کی نفاست سے اور ان کے وجود سے، ان کی تبلیغ سے، ان کی تحریر سے اور ان کی برکات سے اور ان کے فیوزات سے یہاں پہ دین اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر پاک کر رہے ہیں یہ وہ ہستی ہے جن کے آنے کی بشارت سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بزرگوں کو دی تھی، اور جناب خضر علیہ السلام سے ان کی اکثر ملاقاتیں ہوتی تھی، اور ان کی اوراد و وظائف کی ان کے کئی جو ہے تصانیف ہیں، جن میں سے اوراد فتیحہ، اس کو سب جو اہل معرفت ہے وہ جانتے ہیں، اور یہ اوراد جو ہیں ان کے معمولات میں شامل ہیں۔ یہ وہ اوراد ہیں جو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تصدیق فرمائی اور منظوری جن وظائف کی بارگاہ رسالت و آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ ناظرین کرام، انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 400 سے زیادہ مشائخ کے خدمت میں حاضری دی اور ان سے اکتساب فیض اور اکتساب نظر کیا۔ 8ویں صدی ہجری کی یہ شخصیت ایسی تھی جو بر صغیر میں خطہ کشمیر جنت نظیر میں تشریف لائی، اور انہوں نے آ کر یہاں اپنے 700 مشائخ جو ان کے خلفاء تھے ان کے ساتھ اور جو ان کے مریدین تھے ان کے ساتھ تبلیغ دین کا کام کیا، اور یہ ساری پٹی جو ہے کشمیر ہو، گلگت ہو، بلتستان ہو، یہ سارے علاقے جو ہیں یہاں پہ دین اسلام کی انہوں نے جس طرح تبلیغ کی اس کا نتیجہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ باوجود ہندوستان کے ظلم و ستم کے اور پوری کوششوں سے نہ خطہ کشمیر جنت نظیر سے اسلام نکل سکا، نہ مسلمان ختم کیے جا سکے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن جلد آئیں گے جب انشاءاللہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے گا، اور وہ جو نعرہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان۔ انشاءاللہ میرے ناظرین سامعین، ہم مل کے اور میرے اسکالر جائیں گے اور ہم جا کے سید امیر کبیر علی شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی مزار اقدس پہ حاضری ہم دیں گے، اس بارگاہ پاک میں کہیں گے کہ جناب صبح نور میں ہم نے آپ کے تذکارے پاک کیے تھے اور آج ہم فیض حاصل کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر میں سب سے زیادہ اعلیٰ دنیا کی جو پشمینہ بنتا ہے وہ کشمیر میں بنتا ہے، اور وہ جو خاص قسم کی ایک چادر بنتی ہے جو لاکھوں روپے میں بکتی ہے، مجھے اس وقت ذہن سے نام نکل رہا ہے، ابھی شاید آ جائے گا پروگرام کے دوران، تو وہاں پشمینہ کی صنعت کو فروغ دیا گیا، اور آج بھی کشمیر کی بنی ہوئی چادر ہو یا ٹوپی ہو وہ دنیا بھر میں بڑی مشہور ہے۔ اس کو آپ نے فروغ دیا تھا، آپ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان کسی کے دستے نگر ہوں، تو آپ کے خلفاء اور آپ کے مریدین جو تھے وہ صنعت سازی کرتے تھے، پشمینہ کی صنعت میں کام کرتے تھے اور اپنا رزق حلال کماتے اور مخلوق کی خدمت کرتے تھے۔ ان کی خانقاہ میں ہر وقت وہ جو تھے غرباء، مساکین اور جو طالب ہوتے تھے حق کے وہ سارے، اور ہزاروں کی تعداد میں تقریباً 40,000 کے قریب لوگ جو تھے وہ دامن اسلام سے ان کی تبلیغ کی وجہ سے وابستہ ہوئے، اور آج بھی ان کا جو فیض ہے وہ کشمیر میں ہی نہیں پورے بر صغیر میں جاری و ساری ہے۔ اور سلسلہ کبرویہ جو تھا حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے اس کے سلسلے میں ان کا تعلق ہے۔ آج ان کی سیرت، ان کی کرامات، ان کی عظمت، ان کی رفت، ان کے اوراد کے بارے میں، ان کی اہل بیت اطہار سے محبت اور عشق، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہی نہیں، آپ کی معرفت بھی مجھے حاصل ہے۔ اور اہل بیت اطہار میں سے چونکہ تھے، نجیب الطرفین سید تھے، تو انہوں نے اہل بیت اطہار کے شان میں اور آپ کے بارے میں کتاب بھی اپنی جو ہے وہ بڑی مشہور لکھی۔ آج اس کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں صوفی منش اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی، ان کے ساتھ ماہر اقبالیات ہیں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر ناصر محمود ہیں۔ آپ ان تینوں سے واقف ہیں، تینوں ہی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر جامی سے۔ جی جامی صاحب، سید امیر کبیر علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 12 رجب 713 ہجری کو ہمدان میں ہوئی۔ ٹھیک، یہ ایران کا حصہ؟
یہ ہمدان تہران کے قریب ہے. اچھا جی. وہ کوہ الوندی کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ واقع ہے. اور یہ کوہ الوند وہ ہے جس کا علامہ نے بھی کہیں ذکر کیا. علامہ نے بھی ذکر کیا. اور یہاں کیا ہے الوندی؟ سکھائے پتہ نہیں کیا. اہل عزم و ہمت ہے لحد میری کہ خاک راہ کو میں نے بتلایا راز الوندی. ہاں راز الوندی آپ نے بتانا ہے وہ راز کیا تھا. یہ الوندی پہاڑ کے قریب 400 کے قریب اولیاء گزرے ہیں اور درجہ کمال کے اولیاء گزرے. تو اس پہاڑی کو اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو ولایت و عرفان کے ساتھ خصوصی تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک. تو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین سید تھے. ٹھیک. 14 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسین کے ساتھ ملتا ہے والد کی طرف سے. سبحان اللہ. اور 15 واسطوں سے آپ کا سلسلہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملتا ہے. ٹھیک. والدہ کی طرف سے نجیب الطرفین. ٹھیک. تو جب آپ پیدا ہوئے تو آپ چونکہ مادرزاد ولید بھی تھے اور آپ کے بارے میں بہت زیادہ بشارتیں بھی دی گئی تھیں. ویسے آپ کی شخصیت کی بعد میں جو عظمت قرار پائی تو علم و عرفان اور معرفت و حقیقت اور ظاہر و باطن کا حسین امتزاج آپ کی ذات تھی. آپ سے ظاہری فیوزات بھی بہت پھوٹے اور باطنی فیوزات بھی بہت پھوٹے. آپ 12 سال تک تو اپنے ماموں سے باقاعدہ کسب فیض کرتے رہے. آپ کے ماموں سید علاؤالدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء میں سے تھے. العروۃ الوثقیٰ کے نام سے ان کی بڑی مشہور تصوف میں کتاب ہے. تو وہ ان کے مرشد تھے. تو وہ ان کے استاد تھے. 12 سال کے بعد انہوں نے اپنے ایک خلیفہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ ان کی تربیت کریں. ان کا نام تھا علی دوستی رحمۃ اللہ علیہ. وہ آپ کی تربیت کرتے رہے. انہوں نے ان کی طبیعت اور فطرت سلیمہ کے اندر وہ جاذبیت دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے مرشد نے جب مجھے ذکر کی تلقین کی 3 دن کے بعد میرے اوپر بے خودی کی کیفیت طاری ہوئی. اور اس بے خودی اور مدہوشی میں مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اور آپ ایک اونچی چھت پر بیٹھے تھے. تو میں جب وہاں چھت کی طرف چڑھنے لگا تو آپ نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ محمود مزدکانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں. وہ آپ کو کچھ مراتب طے کرائے گا. آپ پھر میرے پاس چل کے آئے ہیں. ٹھیک. تو اس کے بعد آپ جب ان کے پاس گئے تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے. بنیادی طور پر انسان کے نفس کے اندر 3 خامیاں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے حب شہوات, ایک ہوتی ہے حب مال, ایک ہوتی ہے حب انا. اچھا جب آپ مزدکانی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹے مخدوم بن کے آئے ہیں یا خادم بن کے؟ مخدوم اس لیے کیا چونکہ محمود مزدکانی رحمۃ اللہ علیہ وہ علاؤالدولہ سمنانی کے خلیفہ اعظم تھے. تو ان کا وہ آپ کو جو سیادت بھی ہے اور ماموں آپ کے میرے مرشد ہیں وہ آپ کی خدمت کروں یا مجھ سے خادم بننے کا طریقہ سیکھنا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے آپ خادم بنائیں چونکہ سید القوم خادم ہم. جو صحیح معنی میں خادم ہوگا وہی سیادت کا اصلاً حقدار ہوگا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر خادم بننا ہے تو آپ کا جو اندر فطرت کا میں نے مزاج اور جو حجاب محسوس کیا ہے تو آپ کی میں نے تربیت بڑی ٹیکنیکل طریقے سے کرنی ہے. وہ جو آپ شروع میں فرما رہے تھے کہ اوراد فتحیہ کے ساتھ جو آزمائشیں ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ جو میرے ہاں واش روم کا اور یہ جگہ کو صاف کرنے والا بندہ ہے اس کی جوتیاں سیدھی کریں. 1 سال تک تو آپ وہ کام کرتے رہے. میری بات کی صداقت جو میں پروگرام سے پہلے کہہ رہا تھا بالکل وہی اس کی صداقت میں آپ نے دلیل دی. 1 سال آپ جوتیاں سیدھی کرتے رہے اور آپ کو حضور یہ کامل کا وہ جب نہ ہوا تو آپ نے کہا جناب ابھی تک رکاوٹ ہے. تو آپ نے کہا یہ رکاوٹ آہستہ آہستہ دور ہوگی. پھر آپ نے ان کی باقاعدہ خاک روب کی ذمہ داری لگائی. 1 سال انہوں نے وہ کام کیا. اس کے بعد پھر 3 مہینے ایک چاہے زندہ میں ان کو مشکل ریاضتیں مجاہدے کرائے گئے. چاہے زندہ میں دیکھ کے آیا ہوں. چاہے زندہ میں. اس کے بعد پھر آپ کی اگلی ذمہ داری یہ لگائی گئی کہ آپ جو ہے اپنے مرشد کا لوٹا اور مرشد کے لیے ڈھیلے یہ ان کے وضو کے لیے آپ نے تیار رکھنے ہیں. یہ جب آپ سارے کام کرتے رہے جب قدرت کو منظور ہوا کہ ولایت کا کامل فیض آپ کی طرف منتقل ہوتا تو وہ پھر سارا فیض جب آپ کی طرف منتقل ہوا تو آپ نے اپنے مرشد کو کہا جناب اب جو کچھ میں لینا چاہتا ہوں وہ تو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے جو کچھ آپ نے دیا ہے. تو آپ نے کہا پھر پوری دنیا کے اولیاء کی جا کر زیارت کریں, قدرت کے مناظر دیکھیں, خضر علیہ السلام سے ملاقاتیں کریں. تو اب آپ کا جو ظرف اللہ نے بنایا ہے وہ اتنا بڑا ہے
کہ آپ کو یہ تمام اولیاء مل کر جب فیض دیں گے تو تب جا کر اس کی تکمیل ہوگی۔ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، اور سیرو فی الارض۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ تو کمال کی بات کی کہ ساری دنیا میں گھومو، ساری دنیا کے اہل دل جو حضرات اہل معرفت ان سے جا کے ملو، تو سیرو فی الارض میں یہی فلسفہ ہے؟ بالکل جی، سیرو فی الارض کا یہی مطلب ہے کہ آپ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور وہ چیزیں جو آپ نے پہلے علمی طور پہ سیکھی ہوتی ہیں اس کو اپنے مشاہدے کے ذریعے سے، انفس و آفاق کے مشاہدے کے ذریعے سے یقین تک پہنچاتے ہیں۔ یہ راز الوندی پہلے تو بتائیں نا، آپ کی علامت سے درستی ہے تو بتائیں۔ جی بھائی صاحب قبلہ، راز الوندی بڑا سمپل ہے، جس طرف ابھی اشارہ بھی ہو گیا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ اکابر اولیاء مجاہدات کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور وہاں ان پہاڑوں میں، اس پہاڑ کے اندر الوند پہاڑ کا نام اچھا، ہے، اور اس کو ایک بلند پہاڑ بھی کہا جاتا ہے، کوہ الوند، ہاں جی کوہ بڑا الوند۔ مشہور ہے۔ تو وہاں پہ مجاہدات کے ذریعے سے وہ معرفت کی منزلوں تک پہنچتے تھے، سینکڑوں اولیاء وہاں روحانیت کی منازل سے گزرے۔ تو علامہ یہ بتا رہے ہیں کہ تسخیر ذات کا راز میں نے منکشف کیا ہے، اپنی معرفت کو پانے کا اسرار خودی کو میں نے منکشف کیا ہے، ٹھیک، اور اس لیے علامہ کو پیغمبر خودی کہتے ہیں کہ میرا یہ انکشاف کرنا خلق خدا کو اور اہل معرفت کے ہاں ہمیشہ مقبول رہے گا، اور قیامت تک لوگ میری لحد پہ آ کے مجھے سلام پیش کرتے رہیں گے۔ تو غازی صاحب امیر کبیر شاہ ہمدان کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو امیر کبیر شاہ ہمدان کی جو شخصیت ہے غازی صاحب، 3 ایسی جہات ہیں جن کے حوالوں سے آپ غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں تاریخ صوفیاء کے اندر۔ ایک تو وہی جس کی طرف اشارہ ہو گیا کہ آپ کی زندگی ابتدائی بہت کٹھن مجاہدات کی حامل ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جس خطے کو آپ نے چنا اسلام کے فروغ کے لیے، پورا ریجن جو تھا، یعنی گلگیت، بلتستان، چائنا کا حصہ، کشمیر، سینٹرل ایشیا، یہاں پہ بدھ مت اور بت پرستی موجود تھی، اور آپ نے اپنی روحانیت سے اس کو توحید کے گہوارے میں بدلا۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ نے اس خطے کو ایک تہذیب بھی دی، اس خطے کو رہن سہن دیا، ایک قومیت کی صورت گری یہاں پہ آپ نے کی۔ غازی صاحب آپ کے جو والد گرامی تھے وہ ہمدان کے گورنر تھے۔ اب گورنر کا بیٹا ہو اور صوفی بن جائے تو وہ گورنری کی خوبو جاتی نہیں ہے، اسی لیے آپ کے مشائخ نے آپ کو بڑے سخت اور کٹھن مجاہدات سے گزارا۔ واہ 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 واہ، کیا بات کر دی آپ نے، سبحان اللہ۔ کیونکہ غازی صاحب سب سے بڑا حجاب آپ کا نفس ہوتا ہے، نفس ہے، اور نفس جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ہمالیہ سے بلند ہو جاتا ہے۔ جب اقتدار ملتا ہے، رعونت آتی ہے، تو وہ گردن میں وہ جو ہے سریا۔ غازی صاحب جب تک آپ اس پردے کو چاک نہیں کر لیتے تو آپ حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے۔ اب یہاں تو اس کی ایک مثال آپ یہ دیکھیں، یہاں تو آپ کے شیخ نے، حضرت شیخ علی مزدکانی نے آپ کو یہ فرمایا نا کہ تم خادم کے جوتے سیدھے کرو۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ اپنے شیخ کی خانقاہ میں گئے اور انہوں نے کہا میں کو خدمت کروں، تو انہوں نے لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے شروع کر دیے۔ تو شیخ نے کہا تم یہ کام نہ کرنا، یہ تمہارے لیے حجاب ہے، بٹھا دیا۔ تو انہوں نے کہا حضور کیسے، یہ تو میں خدمت میں تھا۔ انہوں نے فرمایا تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے میں اتنا بڑا عالم دین ہوں اور اپنے شیخ طریقت کے خدام کے جوتے سیدھے کر رہا ہوں۔ اصل مسئلہ خدمت نہیں ہے، سوچ ہے، اصل مسئلہ نفس کی اصلاح ہے۔ اب حضرت امیر کبیر شیخ علی ہمدانی فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کی خدمت میں تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، افطاری کا وقت تھا، مجھے شیخ نے پانی لانے کے لیے بھیجا، گھوم رہا ہوں پانی مل نہیں رہا، پتہ چلا دور ایک چٹان کے پاس پانی ہے، وہاں میں پانی لینے گیا، مشکیزہ بھرا، چلا ہی تھا کہ میرا پاؤں ٹکرایا کسی چیز سے، گرا اور پانی سارا بہہ گیا۔ پھر پانی بھرنے گیا، 5 مرتبہ پانی ضائع ہوا۔ کہتا ہے جب میں پہنچا تو شیخ میرا انتظار کر رہے تھے اور میرے دل میں کوئی ملال نہیں آیا، میں اس مجاہدے سے کبیدہ خاطر نہیں ہوا۔ میرے شیخ اٹھے اور مجھے اپنے سینے سے لگایا، فرمایا تمہاری منزل پوری ہو گئی، آج تم امامت کرواؤ گے اور ہم سب تیری اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ واہ 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 واہ۔ اصل مقصود یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کی تسخیر کتنا کرتے ہیں۔ یہ جو مرحلہ ہے حضرت امیر کبیر کی شخصیت کے اندر ہمیں غیر معمولی طور پہ نظر آتا ہے، اور آپ نے جس انداز سے نفس کی تسخیر کی اور اپنے نفس کو مسخر کیا اور جو روحانی کمالات حاصل کیے، اور شاید اس کے پیچھے آپ کے اجداد کی اور مشائخ کی جو حکمت کار فرما تھی وہ یہ تھی غازی صاحب کہ جب آپ اس خطے میں آئے تو یہاں پر جو جوگی تھے، سنیاسی تھے اور بدھ مت کے لامے تھے، وہ بڑے بڑے روحانی کمالات کے حامل تھے۔ ہاں جی، زبردست۔ اب ان کو ختم کرنا حضرت امیر کبیر جیسی شخصیت ہی کے بس کی بات تھی۔ تو آپ نے یہاں پہ آ کے کشمیر کے اندر پہلی مسجد جو تھی اس کی بنیاد آپ نے رکھی۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے یہاں کتنے بت خانوں کو جو ہے وہ اس میں بدلا، تو ہی مسجدوں میں بدلا، خانقاہوں میں بدلا، خانقاہ معلّہ بنائی، اور یہ پورے ریجن کے اندر توحید کی شمع کو روشن کیا۔ اور غازی صاحب دیکھیں، امیر، فقراء
حکمران سب آپ کے خدام میں شامل تھے. ایسا پانی کی بوتل پہ زمزم لکھنے سے وہ زمزم نہیں بنتا, پہلے اندر زمزم ڈالنا ضروری ہے. واہ واہ واہ, یہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے. یہ غلطی ہو رہی. جی جناب علی. بس وہی کہ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی. ٹھیک. یہ ان اولیاء کا فقر ہم سے چھوٹا تو غلامی ہمارا مقدر بن گئی ہے. اگر ان کی تعلیمات کی طرف آ جائیں تو واقعتاً انشاءاللہ آزادی ہی آزادی ہے. حضور ان کو امیر کبیر کہا گیا. امیر سلطان اور بادشاہ کو کہتے ہیں, حکمران کو. اب امیر کبیر بڑا بادشاہ, یہ بادشاہت تو چھوڑ دی تھی انہوں نے, بادشاہت چھوڑنے سے امیر کبیر بن گئے, دلوں کے بادشاہ جو بن گئے. جی دلوں کے بادشاہ بن گئے, دلوں پہ جو حکمرانی شروع ہو گئی. ایک تو دلوں کی حکمرانی, ایک واقعی ظاہر کی حکمرانی یہ کہ وقت کے حکمران امیر تیمور جیسا شخص ان سے معذرت کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, اور تغلق حکمران اور دوسرے ان سے رائے ہدایت دیتے ہیں. حکمرانوں کو کپڑے پہننے کے طریقے سکھائے, حکمرانوں کو زندگی کے طریقے سکھائے, حکمرانوں کو نصیحت کی, اور آپ نے ان کی اس طرح تربیت کی کہ وہ آپ کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں کرتے تھے. امیر کبیر بنے. اور سیدنا مولا علی شیر خدا کے ساتھ ان کو جو نسبت تھی وہ واقعی الولد سر لابی, چونکہ ان کی اولاد سے حسنی حسینی تھے. کمال تھا علم میں آپ کا, معرفت میں آپ کا. اور اگر کوئی شخص فقط آپ کے مکتوبات پڑھ لے, 19 مکتوبات ہیں فارسی میں, ان کو پڑھ لے تو پتہ چلتا ہے حضور کے بہت بڑے محدث, بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے عالم, بہت بڑے مفسر. یعنی حدیث پاک پر حافظ الحدیث ہیں, حدیث پر ان کا عبور ہے, تفسیر پر ان کا عبور ہے. اور جتنی کتب ہیں تصوف کی, بڑے بڑے اولیاء صلحاء سے جو امہات الکتب ہیں ان پر ان کی دسترس ہے. اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی نسبت آپ نے لکھا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معرفت خداوندی کا واحد ذریعہ ہیں. واہ واہ واہ. معرفت خداوندی کا واحد ذریعہ ذات مصطفیٰ. اور فرماتے ہیں کہ عقل کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچا سکتی. عقل یہ راستے میں رہ جاتی ہے. اس کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام, عقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل میں. جی ماشاءاللہ. تو معرفت عقل سے نہیں ہے, معرفت نسبت مصطفیٰ سے ہے. اور وہاں ایک مثال لکھی, آپ نے ہدہد کا ذکر کیا اپنے مکتوب میں. ہدہد کا جب وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہدہد وہ سفر کر کے ملکہ سبا کے پاس گیا تو وہاں پر جب دیکھ کے آیا تو واپس سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جب اس نے رپورٹ کی, آپ غصے میں تھے, آپ نے کہا مالیہ لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین, کدھر گیا ہدہد؟ لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین, ذبح کر دوں گا یا تو مجھے کوئی دلیل دے. اس نے آ کے جو بات کی اس کو دلیل بناتے ہیں شاہ حمدان. اس نے کہا کہ وجدتھا وقومھا یعبدون للشمس, کہ میں نے اسے اور اس کی قوم کو سورج کی پوجا کرتے دیکھا. وزین لہم الشیطان اعمالہم, شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے. فصدہم عن السبیل, انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا. وہم لا یہتدون, اور ہدایت نہیں پانے والے. آپ فرماتے ہیں پرندے بظاہر عقل نہیں رکھتے, کوئی نہیں کہتا کہ پرندوں میں عقل ہوتی ہے, مگر یہ معرفت اسے کہاں سے مل گئی؟ پتہ یہ چلا کہ معرفت کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے, نسبت مصطفیٰ کی ضرورت ہے. اس پرندے کو اپنے وقت کے نبی سے نسبت تھی, اللہ نے اسے معرفت کاملہ عطا کر دی. اور جو لوگ دور تھے نبی سے ان کی معرفت نہیں تھی. تو وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کا مرکز اور محور کہتے ہیں. اور اوراد فتحیہ میں حضور جو توحید آپ نے بیان کر دی, بڑے بڑے موحدین آ کر اس کو پڑھیں دیکھیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اوراد فتحیہ کے حوالے سے بہت تعریف کی, اور آپ نے فرمایا اس کی کثیر برکات ہیں. 1400 اولیاء سے آپ نے مل کے یہ حاصل کیے اوراد اور وظائف. اور فرماتے ہیں میں جب مکہ مکرمہ میں پہنچا, حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی, اور حضور نے فرمایا خذ هذه الفتحیہ, یہ فتحیہ پکڑ لو. کہتے ہیں میں نے کھول کے دیکھے تو تمام وہ اوراد تھے جو میں اولیاء کاملین سے حاصل کر کے آیا تھا. اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ میں اس کو موسوم کر رہا ہوں اوراد فتحیہ کے نام سے. سبحان. اچھا جی, اپنا جامی صاحب, ایک واقعہ میں نے مدت ہوئی پڑھا تھا, ابھی بیٹھے بیٹھے یاد آ گیا کہ آپ کو کوئی 40 یا بعض نے لکھا 60 مرید تھے. انہوں نے افطار پہ آپ کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں, ہمارے یہاں افطاری کریں. آپ سب کو کہتے گئے انشاءاللہ میں کل آؤں گا. دوسرے دن افطاری ہو گئی. افطاری سے اگلے دن سب آئے تو آتے ہی تنولی صاحب نے کہا کہ جناب بڑا حضرت نے کرم فرمایا, کل میرے گھر آئے ہوئے تھے. ناصر نے کہا جی جناب وہ تو میرے گھر انہوں نے افطار فرمایا. ڈاکٹر جامی نے کہا جی میرے آئے ہوئے تھے.
تو اس طرح وہ سب نے بندوں نے کہا 40 سے 60 تک نے کہ ہمارے گھر حضرت تشریف لائے تھے. تو انہوں نے آپس میں کہا کہ نہیں آپ کے گھر نہیں آئے, آپ غلط بیانی نہ کریں, یہ میرے پاس ثبوت ہے. حضرت میرے ہاں آئے تو انہوں نے ایک یہ منقبت یا ہم جو ہے یہ لکھی تھی, اشعار پیش کر دیے. دوسرے نے کہا جناب یہ میرے بھی ہیں, تیسرے نے کہا میرے بھی ہیں. یہ کیا ہے؟ عاصم بن برقیہ جو ہیں وہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ لاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ ایک ہی وقت میں کتنی جگہ جا کے نظم بھی لکھاتے ہیں, افطاری بھی ہر جگہ کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی کتابوں میں سے ایک رسالہ حمدانیہ بھی لکھا ہے. اچھا. وہ آپ کے زمانے میں ایک سوال ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے, یہ اولیاء اور انبیاء کیسے ہر چیز کو جانتے ہیں؟ تو اس حمدانی کے جواب پر آپ نے ایک رسالہ لکھا. اس رسالے میں اس بات کا ذکر بھی ہے کہ جب ایک اولیاء اپنا روحانی ارتقاء اور روحانی رسوخ حاصل کر لیتے ہیں تو روح کا اصل مبدا ہے سدرۃ المنتہا سے نیچے. ٹھیک. تو یہ اپنے اصل کی طرف جب آتی جاتی ہے تو اس کو اجازت دی جاتی ہے. جب یہ روح دنیا میں رہ کر بھی سدرۃ المنتہا تک آ جا سکتی ہے تو باقی جگہوں پر تو اس کا آنا جانا بہت آسان ہوتا ہے. دوسرا پھر اولیاء کو روحانی طور پر اتنی طاقت دی جاتی ہے, اس کے لیے وہ ایک اصطلاح ہوتے ہیں انخلاء عن الجسد. روح جسم کو عارضی طور پر چھوڑتی ہے اور بالکل اس جسم کی طرح کی شکلیں بنا کر مختلف جگہوں پر بیک وقت حاضر ہو سکتی ہے. تو یہ تحول فی الصور اور انخلاء عن الجسم یہ چونکہ ایک کیفیت اولیاء کی پیدا ہوتی ہے. جس طرح خواب میں بندہ نیند میں بندہ خواب دیکھتا ہے تو صوفیہ چونکہ دنیا بیداری میں بھی اپنے جسم پر ایک نیند کی کیفیت طاری کرتے ہیں. وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی ڈاکٹر صاحب اب آپ ایکسپلین کریں ذرا مجھے. یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ فرائض اور نوافل کی کثرت کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے اور میں اسے حدیث قدسی اور میں اس کے محبوب ہو جاتا ہوں اور وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے, اور اتنا قرب ہوتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, آنکھ بنتا ہوں جس سے دیکھتا ہے, زبان بنتا ہوں جس سے بولتا ہے, حتیٰ کہ اور کافی چیزوں کے نام لینے کے بعد آپ نے فرمایا یہ جو معاملہ ہے اس کی ہمارے صوفیہ نے بڑی تشریح اور وضاحتیں کی ہیں. اس وضاحت میں یہ معاملہ بھی ہے. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخصوصہ کو چھوڑ کر اور انبیاء کی صفات مخصوصہ کو چھوڑ کر اولیاء کو تمام صفات کا مظہر اتم بنایا جاتا ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ کی صفت احیاء بھی ادھر آتی ہے, صفت اموات بھی آتی ہے, اور کن کی ساری تاثیرات ادھر متوجہ ہوتی ہیں. اچھا. بلکہ کچھ کتابوں میں ان کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ آپ جب سفر کی حالت میں تھے تو روم کی طرف آپ گئے تو روم کے علماء آپ کو مل گئے. انہوں نے کہا جناب آپ کا آنا تو ہمارے لیے باعث سعادت ہو گیا, یہاں 40 دن سے ایک بحث چل رہی ہے کہ یہاں کے پادری ہمیں کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے جو علماء ہیں وہ ہمارے انبیاء کی طرح ہیں. ہمارے انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے, آپ بھی ایسا بندہ لے کے آئیں جو مردہ کو زندہ کر کے دکھائے. تو شاہ ہمدان نے کہا ان سب کو بلا لیں, ان کو کہیں جس مردہ پر ان کا اتفاق ہے وہ لے آئیں تو میں اللہ کے حکم سے اس مردے کو زندہ کر کے دوں گا. تو آپ نے یہ مردہ زندہ کر کے دکھایا. تو یہ جو احیاء ہے سیدنا عبدالقادر جیلانی نے جو کر کے دکھایا تھا. اور اس طرح اور بھی کافی اولیاء کی تاریخ میں ایسی دنیا ہے, ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب کشمیر بنے گا پاکستان. ایسا اگر اجازت ہو تو بھی آپ نے حضرت شاہ ہمدان کا ذکر فرمایا تھا کہ آپ ایک ہی دن کئی گھروں میں موجود تھے. ٹھیک ہے. ایک جملہ میں اس پہ عرض کر دوں. اس زمانے میں آپ کے سامنے کسی نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم جب درود پاک یہاں پڑھتے ہیں تو آپ سے سنتے ہیں, پوری دنیا میں جو کوئی بھی پڑھ رہا ہو تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ فرمایا اس کا جواب آپ کو شام کو ملے گا. شام جب سب لوگ بیٹھے تو آپ نے فرمایا جو مرید میری دعوت کرنا چاہے میری دعوت کرے میں اس کے پاس آؤں گا. اچھا. یہ اس کے بعد یہ واقعہ ہوا. جب یہ واقعہ ہو گیا تو اگلے دن جب سب لوگ بیٹھے وہ سوال کرنے والا بھی موجود تھا تو سب نے جب اس سے یہ ڈسکشن آپ نے بیان کر دی, آپ نے فرمایا میں آپ سے کا ادنا امتی ہوں.
تو آپ کی کیا شان ہوگی؟ تو جواب اس طرح سے آپ نے، یہ صوفیاء کی شان ہے کہ وہ حرفوں سے نہیں، الفاظ سے نہیں، عمل سے جواب عطا کرتے ہیں۔ بھائی صاحب قبلہ جواب ارشاد فرما رہے تھے کہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے، تو جاوید نامہ کے اندر جو علامہ اقبال کی ایک فکری معراج ہے، علامہ کہتے ہیں کہ میں جب افلاک کی سیر پہ تھا اپنے مرشد مولائے روم کی رہنمائی میں، تو وہاں میری شاہ ہمدان سے ملاقات ہوئی۔ اچھا، اب میں نے شاہ ہمدان سے کچھ سوالات کیے، یہ سوال بھی کیا کہ خیر و شر کیا ہے، میرا کمال میرے ہاتھ کیسے آئے، اور یہ سوال بھی کیا ہے شاہ ہمدان ہے معمار تقدیر امم جس نے کشمیر کو جنت نظیر بنایا تھا، آج کشمیر بڑا دست تظلم کی گرفت میں ہے، اس کا مقدر کیا ہے؟ اب دیکھیں علامہ بات کرتے ہیں شاہ ہمدان کے سامنے کھڑے کھڑے اور اتنے بے تاب ہو جاتے ہیں کشمیر کے مظالم اور وہاں کی لوگوں کی حالت زار کو دیکھ کے، دیکھے نہیں جاتے، علامہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ آ کے علامہ بات ختم کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اے باد صبا گربہ جنیوا گزر کنی حرف زما بجلس اقوام باز گوئی دہکاؤ کشتو قوم فروختن چی ارزاں فروختن کہ سب کچھ بیچ دیا اور کتنا سستا بیچ دیا۔ اب جب یہ سارا سوال کر چکتے ہیں، اب شاہ ہمدان فرماتے ہیں، اس پہ ایک شعر دا سن لو میرے ایک شاگرد کا، کہ شیخ حرم نے بیچ دی اپنی ریاستیں، پھر کیا ہوا جو ہم سے گناہگار بک گئے۔ وہ جو علامہ فرماتے ہیں کہ دہکاؤں کشت جوئے خیاباں فروختن قوم فروختن وچے ارزاں فروختن، کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ بیچ دیا۔ جب یہ سب کچھ وہ اپنی جو کمپلین ہے رجسٹر کروا چکتے ہیں شاہ ہمدان کے حضور، تو شاہ ہمدان فرماتے ہیں کہ یہ مسئلے تمہارے کا حل نہیں ہے۔ اچھا، تمہارے مسئلے کا حل کیا ہے؟ اب شاہ ہمدان یہ بھی بتاتے ہیں کہ فرد کیسے بنتا ہے اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ قوم کیسے بنتی ہے۔ اگر اجازت ہے میں ایک دو شعر پڑھ جی ضرور تاکہ ان کا کلمہ ہے، آج آپ نے کشمیر آزاد کرا کے اٹھنا۔ اچھا، تو اب علامہ کہتے کوئی ہیں، پتہ نہیں ہوتا، دیکھیں لمحے ہوتے ہیں قبولیت کے۔ شاہ ہمدان اب شاہ ہمدان فرد کی تعبیر کے لیے فرماتے ہیں کہ بندہ کی از خویشتن دارت خبر آفریند منفت را از ضرر، جو شخص اپنے آپ کو پا لیتا ہے، اپنی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، وہ اپنے ضرر کو نفع میں بدلنے پہ قادر ہو جاتا ہے۔ اللہ، کیسے؟ فرماتے ہیں اس طرح کہ بزم با دیوست آدم را وبال رزم با دیوست آدم را جمال، اگر تم شیطان سے دوستی کر لو تو یہ تمہارے لیے وبال ہی وبال ہے، اور اگر شیطان سے جنگ شروع کر دو تو یہ تیرا جمال ہے، اس سے تیرا کمال نکھرے گا، تجھے تائید الہی میسر آئے گی۔ تجھے کرنا کیا چاہیے؟ تیز تر شو تافتد ضرب تو سخت ورنہ باشی درد و گیتی تیرا بخت۔ فرماتے ہیں سستی چھوڑ دے، سراپا عمل بن جا، تاکہ تیری ضرب چٹانوں کو توڑنے کے قابل ہو جائے۔ اگر تو سستی میں پڑ گیا تو تیری زندگی سیاہ رات میں بدل جائے گی۔ سراپا عمل بن جا، سراپا یقین بن جا، اور اپنے دشمن سے نبردآزما ہو جا، لگے ہوئے ہیں جس کا آغاز شیطان سے ہوتا ہے، وہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، یا شیطان کے گماشتے۔ اب یہ تو فرد ہو گیا، اب قوم کی سطح پہ کیا فرماتے ہیں؟ اب کمال ہے، فرماتے ہیں باتو گوئم رمز باری کیا پسر اقبال، میں تجھے ایک بہت باریک راز سمجھانے لگا ہوں، تن ہما خاکست تو جاں والا گوہر، اس جسم پہ توجہ نہ کرنا، یہ صرف مٹی کا ڈھیر ہے، اصل چیز اس کے اندر روح اور جان ہے جو اصل موتی ہے، تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے، چیز جاں دادن بحق پر داختن کوہرا بسوز جاں بگداختن، جان کی حفاظت کیا ہے کہ جان کو تو حق کے سپرد کر، نفس کے سپرد نہ کر۔ جب تو اس درجے پہ پہنچے گا تو تو اپنی جان کی طاقت سے، اپنے یقین کی طاقت سے پہاڑ کو پگھلانے کے قابل ہو جائے گا۔ جلوائے مستی خیش را در باختن در شباں چوں کوکبے برتافتن۔ ابھی 2 منٹ پہلے آپ فرما رہے تھے نا کہ ہم نے اسلام کے ظاہر کو پکڑا ہے، فرماتے ہیں جہاں کو حق کے سپرد کر، اور رات کو اس طرح چمک جس طرح تارے چمکتے ہیں، واہ واہ واہ، اپنے شب کو زندہ کر، اصحابی کا نجوم، اپنے دل کو زندہ کر۔ اچھا آپ فرماتے ہیں اصل شاہی چیز تھے، تو یہ جب پوچھ رہا ہے مجھ سے کہ غلامی کیسے ختم ہوگی؟ اصل شاہی چیز اندر شرق و غرب، یا رضائے امتاں یا حرب و ضرب، بادشاہی 2 طریقے سے آتی ہے، ملت اکٹھی ہو جائے اور وہ باطل کے ساتھ ٹکرانے کی استعداد پیدا کر لیں۔ تو کشمیر کی آزادی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے فرد کی تعمیر سے، جس کی طرف شاہ ہمدان نے اشارہ فرمایا کہ فرد اتنا کامل ہو جائے کہ اپنے ضرر کو منفعت میں بدلنے کے قابل ہو، اور ملت من حیث المجموع متحد ہو، اور متحد ہو کر جب وہ آگے بڑھے گی
تو یہ رات تا دیر مسلط نہیں رکھی جا سکتی اس ملت پہ. ہاں جی ناصر، حضور یہ شاہ راز رمضان. کسی کو نہیں معلوم کہ مومن واہ واہ واہ. قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، وہ بنے تو پھر ہے. شاہ ہمدان آج کے دور میں جتنے ریلیونٹ ہے، بلکہ ہر زمانے کے لیے، یہ جو اس وقت ملک پاکستان کے حالات ہیں یا دنیا میں مسلمانوں کے حالات ہیں، شاہ ہمدان کی تعلیمات بہت زیادہ ریلیونٹ ہیں، لیکن چھپا دیا گیا. جب کشمیر میں تشریف لائے شاہ ہمدان، تو یہاں کے جو سلطان تھے وہ جھگڑے میں لگا ہوا تھا سلطان شہاب الدین کے ساتھ. سلطان شہاب الدین اس وقت تغلق حکمران جو تھا ہندوستان کا، ان کی آپس میں جھگڑا تھا. ان کے اندر صلح کروائی اور بنیاد ان کو یہ بتائی، یہ صلح امام حسن کی صلح ان کی صلح میں نظر آتی ہے. آپس میں متحد کیا اور ایک ہی بات سمجھائی کہ مسلمان جب مسلمان سے لڑے گا تو ترقی کا راستہ کیسے کھلے گا. اور آپ نے حضور انسان کو انسان بننے کی تلقین کی. آپ کی تعلیمات میں بار بار جو شریعت اور طریقت کا سنگم ہے نا، وہ آپ کی سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را. یہ ناکائے بے زمام جو ہے نا، اس کو سوئے قطار کرنا پڑتا. تب جا کے آپ فرماتے ہیں کہ انسان 4 چیزوں سے بنتا ہے. شاہ ہمدان کی تعلیمات میں آپ فرماتے ہیں پہلی چیز ہے توحید، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ توحید کامل ہے. ٹھیک. اس کے بغیر انسان نہیں بن سکتا. عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. بھائی صاحب یہی کام شاہ ہمدان نے کیا، آپ نے انسان بنائے. آپ دیکھیں جب آپ تشریف لائے تو یہاں پہ جو حکمران تھا شہاب الدین کشمیر کا، وہ آپ کے زیر اثر آیا، اس نے آپ کا استقبال کیا، آپ سے تربیت لی. اب دیکھیں وہ کس طرح آپ نے حکمرانوں کے مزاجوں کو بدلا. شہاب الدین کا ایک وزیر تھا ہندو، اودے چاری اس کا نام تھا. تھوڑا سا کوئی مالی بحران آیا، اس نے کہا حضور والا بادشاہ کو کہا کہ ہمارے پاس سری نگر کے اندر ایک بہت بڑا مجسمہ ہے گوتم بدھ کا، اگر ہم اس کو ڈال کے سکے بنائیں تو لاکھوں سکے بن جائیں گے. اس نے کہا یہ میں نے نہیں کرنا، یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ میری تربیت کے خلاف ہے. یعنی وہ جو تکریم انسانیت، دوسرے لوگوں کے مذہب کا احترام، یہ چیز شاہ ہمدان نے سکھائی اور اپنے اقدار پہ مستقیم رہنا. اچھا، اور خود ہی اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا. جو کتابیں آپ نے لکھی، آپ کی کتاب ہے معاش السالکین، جس میں یہ بتایا کہ آپ نے اپنے معاش کو کس طرح بہتر کرنا ہے، واہ واہ، اپنے قدموں پہ کیسے کھڑے ہونا ہے، حلال اور حرام کی تمیز، خود کما کے کھانے کی عظمت کیا اور خود کمائیں کس طرح سے. مطلب آپ نے تہذیب، ہنر، سب کچھ سکھایا. اس لیے شاہ ہمدان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس پورے خطے کے معمار ہیں. اس پورے خطے کو آپ نے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا، انڈسٹری، صنعت، اس چیز کا درس دیا. ایک بڑا اہم نقطہ غائی صاحب، جب شاہ ہمدان کا انتقال ہوا تو وہ اس وقت آپ سلطان خضر جو ہزارہ کے اس وقت حکمران تھے، ان کے گھر کے یہاں پذیر تھے. اس وقت اس پورے علاقے کو پکھلی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں آپ کا وصال ہوا. آپ کا بھی تعلق؟ جی ہمارا تعلق ہزارے سے ہے. بالکل. دیکھیں نا اپنی بات بیچ میں ڈاکٹر صاحب لے آتے ہیں. تو میں تو بڑی مشکل سے کھینچ کے لائے ہوں سر، آپ تو پروگرام ختم کرنے پہ آئے ہوئے تھے. ابھی تو میں نے وقت چھینا یہ بات کہنے کے لیے. اچھا غائی صاحب، جو ہزارے کو حکمران تھے ریاست ام کے، میں برکت کے لیے عرض کرتا ہوں، ان کی جو آفیشیل اسٹیمپ تھی اس میں لکھا ہوتا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیعہ للہ. اچھا، یہ ریاست جو ہے 1958 میں آ کے ایوب خان نے شامل کی تھی پاکستان کے اندر. تو ان کی آفیشیل اسٹیمپ ہمارے پاس، میرے پاس ابھی اس کی عکس ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جو سلطان تھا پکھلی کا، اس کے یہاں آپ کا انتقال ہو. پھر آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جو ہے وہ تاجکستان میں میری تدفین کرنی ہے. تو آپ کی تدفین تاجکستان میں ہوئی ہے. جس سال آپ کا وصال ہوا غائی صاحب، یہ 786. اب آپ کا جو مزار پاک ہے وہ تاجکستان میں ہے. تاجکستان کشمیر میں نہیں؟ کشمیر میں نہیں ہے. کشمیر میں آپ کے نام کی مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، آپ کی قیام گاہیں ہیں. وہ پتھر بھی محفوظ لوگوں نے رکھے جس پہ آپ بیٹھے، کئی برکات کی جگہ ہیں. چلے میں جاؤں گا، میں ازبکستان تو ابھی ہو کے آیا ہوں، اگلی دفعہ تاجکستان جاتی ہوں. تو غائی صاحب میں جس پر اشارہ کر رہا تھا، آپ کا سال وصال 786 ہجری ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اہل معرفت یہ کہتے ہیں اس پورے خطے کی احیاء اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے اور سرخروئی پانے کی بسم اللہ شاہ ہمدان کی تعلیمات ہیں. کیونکہ آپ اس خطے کے اندر پہلے سفر میں رہے اور 786 میں مستقل طور پہ قیام پذیر ہو گئے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، یہ تو کمال ہے. 786 انہوں نے خوب کہا. یہ بڑی خوبصورت بات کی. اولیاء کے ہاں بعض اوقات اولیاء کے مزاج کو، ان کے اثرات اور فیوزات کو سمجھنے کے لیے قاعدہ بیان کیا جائے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی اولیاء کی 7 نسبتیں ہوتی ہیں. ایک نسبت طہارت، ایک اطاعت، ایک معرفت، ایک اویسیت، ایک عشق، ایک وجد اور ایک توحید.
نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو اور تمام کبار مشائخ کو ساری نسبتوں کا فیض تو حاصل ہوتا ہے، لیکن کچھ نسبتوں کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو سلسلہ کبرویہ نجم الدین کبریٰ کے سلسلے میں وجد کا اور توحید کا فیض غالب ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے سما بہت سنتے ہیں۔ سما بہت زیادہ سنتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وجد کی جو ایک روحانی ہے وہ تو سب کو ہوتی ہے، لیکن کچھ مشائخ کو روحانی وجد کے ساتھ ظاہری وجد کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ ٹھیک، تو ظاہری وجد اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو باطن کو نہیں جھانک سکتے وہ ایک بندے کے ظاہر پر طاری وجد سے باطن کے وجد کا اندازہ لگا سکیں۔ واہ 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 واہ، اور توحید کا جو فیض ہوتا ہے اور توحید کا جو غلبہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو نسبت رسالت ہوتی ہے اس کے اندر وہ کمال ہوتا ہے کہ اس میں کمال فنائیت ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو شاہ ہمدان نے انسان کامل پر بھی کتاب لکھی، وحدت الوجود پر بھی کتابیں لکھی، دیکھا آپ اور نے شیخ سمجھا کہ ہے اکبر کے ساتھ آپ کی بڑی گہری عقیدت تھی۔ اچھا، بلکہ آپ نے لکھا ہے کہ میں نے تمام کبار مشائخ کے جتنے بھی مجاہدات تھے میں نے اپنی زندگی میں جمع کیے ہیں۔ تو ایک دفعہ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ 70 دن بغیر بھوک اور پیاس کے رہے، میں نے 170 دن بغیر بھوک اور پیاس کے گزار کے دکھائے۔ واہ واہ، اور پھر کہتے ہیں مجھے خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ خواب میں ملے، تو میں نے آپ سے پوچھا حضور مجھے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں تاکہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا فیض بھی جاری رہے اور میری بھی یہاں قیادت اور سیادت قائم رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اس پر آپ نے دوام سے عمل کرنا ہے، اور اس سے ایک بڑا وظیفہ آپ کو خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک، وہ وظیفہ جو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ تھا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ پھر آپ بڑی کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، بلکہ اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیخ اکبر کہتے ہیں کہ یہ جو وظیفہ جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور اس کے باطن میں ایک عجیب چمک پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان پھر اس کے بعد آپ کو اگلا وظیفہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا اوراد فتحیہ کی شکل میں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں ایک اصطلاح استعمال کی مسامرہ، اس کا وہ معنی لکھتا ہے کہ مسامرہ بنیادی طور پر ان اولیاء کے یہ لیے سین سے ہے یا ساتھ سے ہے؟ سین سے، یہ ان اولیاء کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ باقاعدہ تحریرات کی شکل میں اور انبیاء کچھ تحائف دیتے ہیں۔ وہ تو یہ تنولی ابھی بیان کر دے گا کہ وہ جب ایف سی کالج کے پرنسپل نے گورنر ہاؤس میں پوچھا تھا علامہ سے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جو تھا وہ خیال آتا تھا اور پھر وہ اپنے لفظوں میں اس کو ایسے ہی ہے نا، الفاظ ان کے ہوتے تھے، تو علامہ نے کیا کہا کہ مجھ پہ تو اشعار اترتے ہیں، بالکل۔ تو یہ کون سی بات ہے؟ جی، تو مسامرہ کے تحت اوراد فتح آپ کو دی گئی، اور اس اوراد فتح میں توحید حالی، اچھا توحید کی دو، ایک ہوتی ہے توحید کالی اور ایک توحید حالی۔ عام موحدین توحید کالی اور دلیل کی حد تک رہتے ہیں، صوفیہ کرام اپنے آپ کو تقوی اور طہارت کے اس معیار پر لے جاتے ہیں تاکہ وہ زبان سے کسی کو توحید کا نہ کہیں، لوگ ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سبحان ایسا بالکل ایسا ہی ہے جی۔ دیکھیں علامہ سے پوچھا گیا کہ آپ پرشین میں کیوں فارسی میں کیوں شعر لکھتے ہیں، کہتے ہیں اردو میں یا پنجابی میں کہیں، تو علامہ نے فرمایا اٹ کمز ٹو می ان پرشین۔ اچھا، آپ دیکھیں گا صاحب ایسے ہی ہوتا ہے۔ علامہ کی اب فارسی میں یا کسی بھی زبان میں شعر کی نسبت نثر لکھنا زیادہ آسان ہے نا۔ ہاں جی، فارسی زبان میں علامہ کے نثر کے 2 نمونے موجود ہیں۔ ایرانی اسکالر تھے سید نفیسی، ان کے نام علامہ نے فارسی میں 2 خط لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ ان خطوط کو پڑھیں نا تو ہر سطر میں کوئی غلطی آپ آرام سے نکال لیں گے۔ اچھا، فارسی کی غلطیاں ہیں، غلط اس میں وہ یہ اسکالرس کی رائے ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ جو فارسی اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر سطر میں اگر آپ بغیر کوشش بھی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، فارسی شاعری علامہ کی ایسی ہے کہ ایران نے علامہ کو اتنا آن کیا گویا کہ ہندوستان کے نہیں، برے صغیر کے نہیں، ایران کے یہ شاعر ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر تنولی آپ کا، ڈاکٹر جامی آپ کا بھی، ناصر آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ بد کلامی سے بچنے کا یہ عمل ہے 90 دن تک مسلسل اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حمیدو 9 مرتبہ پڑھ کر مٹی کے پیالے میں پانی پر دم کر کے پی لینے سے انسان بد کلامی سے بچ جاتا ہے۔ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ دلی وال ارشاد فرماتے ہیں دانا اور عقل مند شخص وہی ہے جو پیش آنے والے سفر یعنی موت کے لیے تیاری کرے اور اپنے ساتھ کچھ زاد سفر بھی رکھے.